السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کو اپنے چینل ازواج مطہرات اور اسلام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم امہات المومنین میں سے جس ماں کا ذکر کریں گے، ان کا نام حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ نام و نسب: سودا نام تھا، قبیلہ عامر بن لوی سے تھی جو قریش کا ایک نامور قبیلہ تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سودا بنت زمع بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حصر بن عامر ابن لوی۔ ماں کا نام شموس تھا۔ یہ مدینہ کے خاندان بنو نجار سے تھیں۔ ان کا پورا نام و نسب یہ ہے: شموس بنت قیس بن زید بن عمرو بن لبید بن فراش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔ سکران بن عمرو سے جو ان کے والد ابن ام تھے شادی ہوئی۔ قبول اسلام: ابتدائے نبوت میں مشرف با اسلام ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی اسلام لائے، اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حبشہ کی پہلی ہجرت کے وقت تک سودا اور ان کے شوہر مکہ ہی میں مقیم رہے۔ لیکن جب مشرکین کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی اور مہاجرین ایک بڑی جماعت ہجرت کے لیے آمادہ ہوئی تو ان میں سودا اور ان کے شوہر بھی شامل ہو گئے۔ کئی برس حبشہ میں رہ کر مکہ کو واپس آئیں اور سکران نے کچھ دن کے بعد وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح: سودا کو تمام ازواج مطہرات میں یہ فضیلت حاصل ہے کہ خدیجہ بنت خویلد کے بعد سب سے پہلے وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ خدیجہ کے انتقال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت پریشان و غمگین تھے۔ یہ حالت دیکھ کر حولہ بنت حکیم، عثمان بن مظعون کی بیوی نے عرض کی کہ آپ کو ایک مونس و رفیق کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، گھر بار بال بچوں کا انتظام سب خدیجہ کے متعلق تھا۔ آپ کے ایما سے وہ سودا کے والد کے پاس گئیں اور جاہلیت کے طریقہ پر اسلام کیا۔ انم صباحہ پھر نکاح کا پیغام سنایا۔ انہوں نے کہا، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف کہوف ہیں، لیکن سودا سے بھی تو دریافت کرو۔ غرض سب مراتب طے ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور سودا کے والد نے نکاح پڑھایا۔ 400 درہم مہر قرار پایا۔ نکاح کے بعد عبداللہ بن زمع سودا کے بھائی جو اس وقت کافر تھے آئے اور ان کو یہ حال معلوم ہوا تو سر پر خاک ڈال لی کہ کیا غضب ہو گیا۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد اپنی اس حماقت و نادانی پر ہمیشہ ان کو افسوس آتا تھا۔ سودا کا نکاح رمضان سن 1090 میں ہوا اور چونکہ ان کے امی اور عائشہ کے نکاح کا زمانہ قریب قریب ہے، اس لیے مورخین میں اختلاف ہے کہ اس کو تقدم حاصل ہے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ سودا کو تقدم اور عبداللہ بن محمد بن عقیل عائشہ کو مقدم سمجھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سودا نے اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا، ان سے بیان کیا تو بولے کہ شاید میری موت کا زمانہ قریب ہے اور تمہارا نکاح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ چنانچہ یہ خواب حرف بحرف پورا ہوا۔ عام حالات: نبوت کے 13ویں سال جب آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا کہ سودا وغیرہ کو لے کر آئیں۔ چنانچہ وہ اور فاطمہ زہرا زید کے ہمراہ مدینہ آئے۔ سن 10 ہجری میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تو سودا بھی ساتھ تھی، چونکہ وہ بلند و بالا اور فربہ اندام تھی اور اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھی، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ اور لوگوں کے مزدلفہ سے روانہ ہونے کے قبل ان کو چلا جانا چاہیے کیونکہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ وفات: ایک دفعہ ازواج مطہرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہرہ معنی سمجھے۔ ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ سودا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے زینب بنت حزیمہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ کا مقصد صحافت و فیاضی تھی۔ بہرحال وقتی نے سودا کا سال وفات 54 ہجری بتایا ہے، لیکن سکات کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے عمر فاروق کے اخیر زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔ عمر نے سن
23 ہجری میں وفات پائی، اس لیے سودا کی وفات کا سال 22 ہجری ہوگا۔ حدیث میں یہی روایت ہے اور یہی اسخ ہے، اور اس کو امام بخاری، ذہبی، جزری، ابن عبدالبر اور حزرجی نے اختیار کیا ہے۔ اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پہلے شوہر سکران نے ایک لڑکا یادگار چھوڑا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے جنگ جلولہ فارس میں شہادت حاصل کی۔ فضل و کرم سودا سے صرف 5 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے بخاری میں صرف ایک ہے۔ صحابہ میں ابن عباس، ابن زبیر اور یحییٰ بن عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ نے ان سے روایت کی ہے۔ اخلاق عائشہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی ہے۔ وفاداری میں وہ تمام ازواج مطہرات سے ممتاز تھیں۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا، چنانچہ سودا نے ان کو حکم اس شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلی۔ فرماتی تھی کہ میں حج و عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ سخاوت و فیاضی بھی ان کا ایک اور نمایاں وصف تھا، اور عائشہ کے سوا وہ اس وصف میں بھی سب سے ممتاز تھی۔ ایک دفعہ عمر نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی۔ لانے والے سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ بولا، درہم۔ بولی، کھجور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہہ کر اسی وقت سب کو تقسیم کر دیا۔ وہ طائف کی کھالیں بناتی تھی اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کو نہایت آزادی کے ساتھ نیک کاموں میں صرف کرتی تھی۔ اثار میں بھی وہ ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ وہ اور عائشہ آگے پیچھے نکاح میں آئی تھی، لیکن چونکہ ان کا سن بہت زیادہ تھا، اس لیے جب بوڑھی ہو گئی تو ان کو شبہ ہوا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں اور شرف صحبت سے محروم ہو جائیں۔ اس بنا پر انہوں نے اپنی باری عائشہ کو دے دی اور انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ مزاج تیز تھا۔ عائشہ ان کی بے حد معترف تھی، لیکن کہتی ہیں کہ وہ بہت جلد غصے سے بھڑک اٹھتی تھی۔ ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے صحرا کو جا رہی تھی۔ راستے میں عمر مل گئے۔ چونکہ سودا کا قد نمایاں تھا، انہوں نے پہچان لیا۔ عمر کو ازواج مطہرات کا باہر نکلنا ناگوار تھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پردہ کی تحریک کر چکے تھے، اس لیے بولے، سودا تم کو ہم نے پہچان لیا۔ سودا کو سخت ناگوار ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور عمر کی شکایت کی۔ اسی واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی۔ بائیں ہمہ ظرافت اس قدر تھی کہ کبھی کبھی اس انداز سے چلتی تھی کہ آپ ہنس پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی، کل رات کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ آپ نے اس قدر دیر تک رکوع کیا کہ مجھ کو نکسیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیا، اس لیے میں دیر تک ناک پکڑے رہی۔ آپ اس جملہ کو سن کر مسکرا اٹھے۔ دجال سے بہت ڈرتی تھیں۔ ایک مرتبہ عائشہ اور حفصہ کے پاس آ رہی تھی تو انہوں نے مذاق کے لہجے میں کہا، تم نے کچھ سنا؟ بولیں، کیا؟ کہا، دجال نے خروج کیا۔ سودا یہ سن کر گھبرا گئی۔ ایک خیمہ جس میں کچھ آدمی آگ سلگا رہے تھے قریب تھا، فوراً اس کے اندر داخل ہو گئی۔ عائشہ اور حفصہ ہنستی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ کو اس مذاق کی خبر کی۔ آپ تشریف لائے اور خیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، ابھی دجال نہیں نکلا ہے۔ یہ سن کر سودا باہر آئی تو مکڑی کا جالا بدن میں لگا ہوا تھا۔ اس باہر آ کر صاف کیا۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں، میرے نزدیک یہ روایت مشکوک اور سنداً ضعیف ہے۔